نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین کرام، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہمارے دل و دماغ، ہماری قوت سامعہ، قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی طاقت اور سننے کی طاقت اور قلبی طاقت، یہ سب کی سب بہترین، منزہ اور صاف و صاف پیدا فرمائیں۔ انسان کو جس طریقے کا ماحول ملتا ہے، جس طریقے کی اس کو صحبت حاصل ہوتی ہے، تو یہ چیزیں بھی ویسے ہی اسی ماحول میں اور اسی صحبت سے متاثر ہوتی ہیں اور ویسے ہی بن جاتی ہیں۔ کل مولود یولد علی الاسلام یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کے والدین یہودی ہوتے ہیں تو بچہ یہودیت کی طرف کو چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو یہودی ماحول ملا ہے۔ اگر والدین نصرانی ہوتے ہیں تو بچہ نصرانیت کی طرف کو چلا جاتا ہے ماحول ملنے کی وجہ سے۔ تو جیسا ماحول ملتا ہے انسان کو، اس ماحول میں ویسے ہی وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اچھا ماحول ملتا ہے، صالحین کا ماحول ملتا ہے، نیکوکار لوگوں کا ماحول ملتا ہے تو بچہ نیکوکار اور صالح بنتا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر بھی اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ سچے لوگوں کی صحبت سے تمہارے ایمان میں جلا پیدا ہوگی، تمہارا قلب روشن و منور ہوگا۔ جب تمہارا قلب روشن و منور ہوگا تو دل جو ہے وہ سارے اعضاء کا بادشاہ ہے، اور جملہ اعضاء اس بادشاہ کی رعایا ہیں، تو رعایا بھی ویسے ہی انوار و برکات سے منور ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس خطے اور جس اقلیم کا بادشاہ چور بے ایمان ہوتا ہے تو اس خطے کی رعایا بھی برباد ہوتی ہے، اور جس خطے کا بادشاہ ایماندار، نیک اور صالح ہوتا ہے تو وہاں کی رعایا بھی نیکوکار اور صالح ہوتی ہے اور سرسبز و شاداب اور آباد رہتی ہے۔ جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلامی تعلیمات کے انوار و برکات کی شعاعیں پھیلا رہے تھے تو ایک جماعت تو وہ تھی کہ جو آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو سنتی، اس کی تصدیق کرتی، اس کے اوپر عمل کر کے اپنی ظاہری اور باطنی ترقی کو عروج کی منازل کے اوپر فائز کرتی۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھتا بھی تھا، آپ کی باتوں کو اور آپ کی تعلیمات کو سنتا بھی تھا، آپ کو جانتا بھی تھا، لیکن ان کے دلوں کے اندر اتنی قساوت اور اتنی سختی تھی، ان کے دل نورانیت سے بالکل
دور ہو چکے تھے، تاریکی ہی تاریکی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ان کو آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے جلوے نظر نہیں آتے تھے، آپ کی تعلیمات سے وہ دور بھاگتے تھے، روگردانی کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ان کی اس کیفیت کا، ان کے اس حال کا اس میں ذکر فرمایا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک شخص اگر عطار کی دکان پر بیٹھتا ہے تو اگرچہ وہ عطر نہ خریدے مگر عطر کی خوشبو سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، اور کوئی شخص لوہار کی دکان پر بیٹھتا ہے، لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھتا ہے، اگرچہ وہ اس سے لوہے کا کام نہ کرائے مگر اس کو دھواں بھی لگتا ہے، اس کے اوپر راکھ بھی اڑ کر آتی ہے، انگارے بھی آتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستاں کے اندر لکھا ہے کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسیدس دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یعبیری، کہ ازبوئے دلاویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم۔ آپ نے ایک مثال پیش کی ہے خوشبودار مٹی کی۔ مٹی سے پوچھا کہ تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو مٹی نے کہا کہ میں تو ناچیز مٹی ہی تھی، لیکن ایک مدت تک میں چمنستان میں پھولوں کی صحبت میں رہی، پھول میرے اوپر گرتے تھے، سوکھتے تھے، اور اس کی خوشبو میرے اندر بس گئی ہے۔ تو عزیزوں، اچھا ماحول ملتا ہے تو بچے اور انسان اچھے بنتے ہیں، اور ماحول برا ہوتا ہے تو پھر ویسے ہی انسان برا بنتا چلا جاتا ہے۔ وہ محلے، وہ آبادیاں کہ جہاں کا ماحول اچھا نہ ہو، جہاں کی تہذیب اور ثقافت اچھی نہ ہو، تو وہاں پر جو قومیں آباد ہوتی ہیں ان کا معیار ان کے مقابلے میں پست ہوتا ہے کہ جہاں پر تعلیم یافتہ لوگ رہتے ہوں، مہذب لوگ رہتے ہوں، اچھے تہذیب والے لوگ رہتے ہوں تو ان کا معیار اونچا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو مشرکین عرب تھے تو کفر و الحاد کی تاریکیوں میں بھٹک بھٹک کر انہوں نے اپنے دل کو اتنا سخت بنا لیا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں، قرآن عظیم کی آیات کریمہ کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں۔ اور وہ حضرات کہ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، جن کو وہ اس جستجو میں ہیں، تلاش میں ہیں کہ کوئی بدو آئے اور نئے نئے سوالات پیارے آقا علیہ السلام سے کرے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہماری شخصیت کے اندر اور جلا اور ترقی پیدا ہو۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کہ جو مشرکین ہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کی شخصیت کے اندر اور ان کے وجود کے اندر آپ کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دل برداشتہ نہ ہو، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ کی نبوت و رسالت میں کوئی نقص نہیں، آپ کی تعلیمات بے انتہا باکمال ہیں، آپ جو فرما رہے ہیں وہ من جانب اللہ ہے، جو تعلیمات آپ پیش کر رہے ہیں وہ تعلیمات باری تبارک و تعالی ہیں، انہی کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ یہی ایسے دل رکھتے ہیں کہ جن کے اوپر مہر نصب کر دی گئی ہے، اور جب مہر نصب کر دی گئی ہے تو پھر ان کے دلوں کے اندر آپ کی تعلیم کا اثر نہیں ہوگا۔ ختمہ یختمو
दरबा यदरिबो के बाब से है, जिसके माना आते हैं छुपाना और मोहर लगाना। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, क़ुलूब ये जमा क़ल्बुन की है, और क़ल्ब कहते हैं दिल को। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों के ऊपर मोहर कर दी है। व अला समइहिम, समउन के मानना सुनना, यहाँ पर मुराद कान है, और उनके कानों के ऊपर भी मोहर कर दी है। जब दिलों पर भी मोहर नस्ब है, कानों पर भी मोहर नस्ब है, तो भला आपकी तालीमात का असर उनके ऊपर कैसे हो सकता है। व अला अबसारिहिम गिशावा, ये आपको देख तो रहे हैं मगर इनका देखना हक्कानियत की निगाह से देखना नहीं है। इनकी आंखों के ऊपर घटा टोप है, पर्दा पड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं आपको कि आप इनके खानदान के हैं, आप हजरत अब्दुल्ला के बेटे हैं, लेकिन ये इनको नहीं मालूम कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपकी शान अल्लाह के महबूब की है, आपका फरमान अल्लाह का फरमान है, आपकी जो तालीमात हैं वो तालीमात रब तबारक व तआला हैं। इस हैसियत से वो नहीं देख रहे हैं। व अला अबसारिहिम, अबसार ये बसर की जमा है, और बसर कहते हैं देखने की कुव्वत को। मुराद यहाँ पर आंखें हैं, आंखों से देखने को बसारत कहते हैं, और इंसान जो कल्ब की नूरानियत से देखता है उसको बसीरत कहते हैं। तो ऐ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके दिलों पे मोहर लगी हुई है, इसलिए ये बसीरत भी खो बैठे। इनके कानों पर मोहर लगी हुई है, इसलिए ये समात भी खो बैठे, और कुरान सुन तो रहे हैं मगर बदबख्त ये कह रहे हैं कि ये कलाम तो आपने खुद तैयार कर लिया है। अगर खुद तैयार कर लिया है हमारे हबीब ने, तो ऐ मुशरिकीन अरब, तुम भी तो अरबी हो, कुरान अजीम का एक हिस्सा तो बनाकर तुम दिखाओ। फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, एक छोटी सी सूरत ही बनाकर लाओ। तुम नहीं ला सकते, क्योंकि ये कलाम अल्लाह तबारक व तआला का है। ये इजाजी शान कुरान अजीम की ही है कि इस जैसा कोई एक जुमला बना ही नहीं सकता है। व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, गिशावा के माना पर्दा। तो अल्लाह ने मोहर कर दी है इन मुशरिकीन अरब के दिलों के ऊपर, और मोहर कर दी है इनके कानों के ऊपर, और इनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। ये हक्कानियत की निगाह से आपको नहीं देख रहे हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब के माना सजा और अजीम के माना बड़ा, और इनके लिए इस बिना पर कि ये सब कुछ होते हुए प्यासे हैं, भूखे हैं, रूहानियत इनकी कमजोर हो चुकी है, इनके दिल नाबीना हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, इनकी समाअत बेकार हो चुकी है, इनकी बसारत फना हो चुकी है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए बड़ा अज़ाब है। हज़रात इकराम, इस आयत करीमा से हमें यह सबक मिला कि हमारी कुव्वते समाअत यानी सुनने की ताकत, हमारी कुव्वते बसारत यानी देखने की ताकत, हमारा कल्ब का काम, एहसास का, सोचने और समझने का काम, अगर हम हक्कानियत की निगाह से एहसास करते हैं, हक्कानियत के तौर पर हम सुनते हैं, हक्कानियत को हम देखते हैं, तब हम अपने इन आज़ा का सही इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम देखते तो हैं मगर हमारा देखना शरीयत मुताहरा के खिलाफ, हम सुनते तो हैं मगर इस्लामी तालीमात के खिलाफ, हम अपने दिल का इस्तेमाल तो करते हैं मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के खिलाफ, तो हमने अपने इन आज़ा का सही इस्तेमाल नहीं किया, इनके अगराज़ो मकासिद की तकमील नहीं की।
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو، ہم اپنے پاؤں کو، ہم اپنی آنکھوں کو، ہم اپنے کانوں کو، ہم اپنے جملہ اعضاء کو تعلیمات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ کر لیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری اس کیسٹ کو سننے کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔